الصلاة والسلام رب العالمين ولا الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين نحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ بيدي سهل لنا أشقالنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا زبران درد پاک صلی اللہ علیہ یا سلام علیک یا حبیب اللہ مجھے پہلے صلی اللہ علیک یا محبت صلی اللہ علیک یا اللہ تعالیٰ دی حمد و صلوات و بعد درود نبی کرم شفیع موسم نوری مجسم نبی کے محترم احمدی مجتبہ شب صد علماء کی حضور سلاسل بری کائنات فقر موجودات واسے تخلیقی کائنات مقصدی کائنات اصلی کائنات ہوئی کائنات جانی کائنات بلگی جانی جہانی کائنات تاجداری مدینہ روحی قلبوس احمدی مجتبہ جنابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بار درود و سلام دا نظرانے ہمیں پیش کرنے تو بعد بچے بولے احترام
محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کے دوست سنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذاتی لکھاں کروڑاں ارباں خرباں مرتبہ درود و سلامی اس ذاتی اقدس سے واسطے جس ہستی کائنات کا خود خلاق کائنات بھی درود پڑھ کے ذکر فرما رہا ہے۔ حضرت محترم، اج دی گفتگو 13 رجب المرجب دی حوالے نال حضرت شہنشاہ ولایت شیر خدا مولائی مرتضی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دی یوم ولادت ہے۔ اس کے حوالے دنال کچھ دو چار باتاں عرض کراں گا۔ آپ دی شان دے حوالے دنال اللہ رب العالمین حقائق بیان کرن دی سن کے سن عمل پیرا ہوندی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محترم، جڑی میں آئے مقدسہ تاڑے سامنے بڑی مشہور و معروف تلاوت کی ہے، اس دے وچ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ محبوب تسی فرما دیو لا اسألکم علیہ اجرا، جو کچھ میرے کو تانوں ملیا ہے، عطا ہویا ہے، جو کچھ تانوں دیتا ہے، اندہ میں تاڑے کل کوئی اجر نہیں مانگدا سوائے اس دے کہ تسی میری اہل بیت نال مودت کرو۔ یہ آئی مقدسہ دا ترجمہ ہے۔ ان دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، کسی بھی مسلک دا بندہ ہے، کسی بھی مسلک دا بندہ ہے، اس بات کا کوئی انکاری نہیں، یہ متفق کا فیصلہ ہے۔ کوئی مائی دلال کسی بھی فرقے دے نال مسلک دے نال تعلق رکھن والا ہے، وہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم مصطفیٰ دی اہل بیت جو نہیں۔ ہر بندہ، ہر مسلمان، ہر کلمہ کو اس بات دا اقرار کرتا ہے، اس بات دا عقیدہ ہے، کسی بھی مسلک دینا تعلق رکھتا ہے، ہر مسلمان دا اس بات دے عقیدہ ہے، پختہ یقین ہے کہ میری کریم آقا علیہ السلام دی اہل بیت دے وچوں حضرت علی المرتضی بھی۔ لہٰذا پھر قرآن دی نص تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ رب العالمین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دے کر مودت دا حکم دے رہا ہے۔ مودت محبت تو بھی اگلا سٹیپ بھی اگے بھی مودت۔ دیکھو نا، جویں مچھلی یہ مثال نے دیکھی بات میں لے کے چلنا ہے، مچھلی یہ انہوں پانی دے نال مودت ہے۔ سادہ جی مثال دے، پانی دے مودت ہے، پانی تو بغیر رہ نہیں سکتی، پانی تو بغیر رہ نہیں سکتی مچھلی، اندہ رہن سے نہیں پانی تو کھڑ دیو وہ بیکار ہے۔ کوئی بیکار تو مطلب کہ وہ بس نہ چل سکتی ہے، نہ پھر سکتی ہے، وہ دی زندگی پانی دی نال وابستہ ہے۔ اسی طرح یہ سمجھو کہ اہل بیت جدوں خلاق کائنات فرما رہے ہیں کہ میری محبوب دی اہل بیت نال مودت کرو، پتہ چلیا کہ مسلمان ایک کلمہ کو او دی زندگی جڑی ہے اہل بیت دے نال لازم و ملزوم ہے۔
اگر اپنی زندگی دے وچ اہل بیت دی محبت مودت کڑ دے وہ دی زندگی بیکار ہے. جو مچھلی دی زندگی پانی تو بغیر بیکار ہے، اسی طرح ہی مصطفیٰ دی اہل بیت دے نال محبت تو بغیر ایک کلمہ گو ایک مسلمان دی زندگی بیکار ہے. اسی اللہ دی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑیاں آپ دی سنتاں اسی سن پتہ ہے انہاں تے عمل بھی کرنے ہیں، دوسرے لوگوں بھی دسنے کہ یار اے بھی مصطفیٰ دی سنت ہے، اے بھی مصطفیٰ دی سنت ہے. سفید لباس پہننا مصطفیٰ دی سنت ہے، مسواک کرنا بھی سنت ہے، مصطفیٰ دی زلفاں رکھنا مصطفیٰ دی سنت ہے. ہیں جی کھانے دے حوالے اس طرح کھانا مصطفیٰ دی سنت ہے، امامہ شریف پہننا مصطفیٰ دی سنت ہے، ننگے سر نہیں رہنا مصطفیٰ دی سنت ہے. کتنیاں سانوں بے شمار سنتاں جڑیاں نے یہ سانوں پتہ ہے، اسی ترتیب بھی عمل بھی کرنے جتنی اتنیاں سنتاں مصطفیٰ دیاں نے کہ اے بھی مصطفیٰ نے کام کیتا ہے، اے بھی مصطفیٰ نے کام کیتا ہے، اے بھی مصطفیٰ نے کام کیتا ہے. ان دے نال یہ بھی یاد رکھو کہ جتھے اسی یہ دیکھنے ہیں کہ وضو وچ مصطفیٰ دیا سنتاں نے، غسل کرنا اس طرح کرنا ہے، جی اسی کپڑے پہننے نے اس طرح پہننے نے، اسی میرا مطلب کہ رہن سہن کے معاملے وچ اسی رہنا ہے تے گھر والیاں دے رہنا اس طرح مصطفیٰ دی سنت ہے. رشتے داراں دے پیار کرنا مصطفیٰ دی سنت ہے. جی الغرض جتنی بھی معاشرتی معاملات نے سانوں پتہ ہے کہ اے بھی مصطفیٰ دی سنت ہے، مصطفیٰ نے اے بھی حکم دیتا ہے، اے بھی حکم دیتا ہے، اے بھی حکم دیتا ہے، اے بھی کر کے دکھایا، اے بھی کر کے دکھایا، اے بھی کر کے دکھایا. ان دے نال سنگی بھی یاد رکھنا چاہیے کہ علی دی شان بیان کرنا یہ بھی مصطفیٰ دی سنت ہے. آہستہ سبحان اللہ دی آواز آئی. ساری کوئی ایسا نہیں، ساری مولا علی کرم اللہ وجہ کریم آپ کو منن والے بیٹھے، سارے منن والے بیٹھے، جڑے منن والے بیٹھے ہاتھ چوک کے بولو ایک بار سبحان اللہ. خالق کائنات نے میرے کریم آقا علیہ السلام حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی ولادت باسعادت تو بات چھوڑ کر اپنی والدہ مائدہ حضرت فاطمہ بنت اسد میرے کریم آقا علیہ السلام دینا تباہ کیا، بیت اللہ دا تباہ بھی کر دیا. حضرت فاطمہ بنت اسد میری حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم 3-4 چکر ہو گئے تی آپ کو تکلیف ہوئی. میری کریم آقا ارشاد فرمائے چچی کی کہتے ہیں آپ نے اس کی کہ سونے آپ میں تکلیف میں لگتا ہے کہ بچے دی ولادت دا وقت آ گیا، چلو چاچی جلدی طواف پوری کرنا. کہیں لگیاں کہ لگتا ہے کہ طواف بھی پورا نہیں ہونے، طواف ست پوری نہیں. اچھا گھر چل کہنے لگیاں کہ گھر بھی نہیں جائے گا، میرا خیال ہے گھر بھی نہیں جائے گا. اسی اصلا وچ طواف ہو رہا ہے بیت اللہ دا طواف ہو رہا ہے. اسی اصلا وچ بیت اللہ شریف جو آواز آئی یہ گھر نہیں جا سکتی تے میرے کو آ جا. بولو جملہ گھر نہیں جا سکتی تے میرے کو آ جا. عزیزہ نے من توجہ کری ادھر جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا ٹائم آیا. حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہ بھی
قبلہ بیت المقدس اندے وچ نے جد اندے وچ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا ٹائم آیا تے قرآن کی کہندا ہے وحسی الیکی بجزء النخلۃ تساقط علیکی رطبا اسلام دی ولادت ہوئے اے بیت المقدس وچے قبلے وچے کل دی آواز آندی ہے قبلے جو باہر آ جا باہر آ جا باہر آ جا تے علی دی ولادت دا ٹائم آیا ہے اے قبلے جو آواز آندی ہے اندر آ جا اندر آ جا میرے کریم آقا علیہ السلام دے نبی اتنی عقیدت اتنی محبت دے میرے آقا علیہ السلام نے آپ کو چلنا سکھایا رفتار میرے کریم آقا نے سکھائی گفتار میرے کریم آقا نے سکھائی چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا سونا پینا جانا ہر چیز کتوں سیکھیے علی نے بولو مصطفیٰ دیکھو ہر چیز سیکھیے مصطفیٰ دیکھو عزیزاً من حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر چیز رفتار سیکھیے مصطفیٰ دے کولوں ایک رفتار سیکھیے اے مصطفیٰ دے کولوں اے سونا بھی سیکھیے مصطفیٰ دے کولوں اسے واسے اے جب میرے کریم آقا ہجرت کر کے چلے نے اے تے فرمایا علی میرے بستر تے سو جا میرے بستر تے سو جا علی تو سو جا کوئی ہو نہ سوئے اس واسطے کہ تیرا سونا میرے جیسا ہے اے تم بستر تے سو جا انہاں کافراں بے ایماناں نو پتہ ہی نہیں لگے گا محمد ستا ہے کہ علی ستا ہے سونا بھی مصطفیٰ ہوگا سونا میرے کریم آقا علیہ السلام دی ہر ہر ادا مولا علی کرم اللہ کا جوری کریم امانتہ دے کے میرے کریم آقا علیہ السلام نے بھیجے علی اتھے میرے بستر سے آرام ہو صبح لوکاں دی امانتہ دے کے تے واپس مدینے آیا مولا علی کہتے کہ میں اپنی زندگی وچ جتنیاں بھی راتاں گزریاں جتنی سکون دی نیند میں اس رات آئی ہے کسے رات نہیں آئی پوچھو ذرا علی دی کھولو کیوں کافر باہر کھڑے نے کافر باہر کھڑے نے حملہ کرنے واسطے تے علی کہندے نے میرے جنی تی سکون دی نیند اس رات آئی ہے کسے رات نہیں ہے بندے نے تھوڑا جا بھی دل وچ خوف خطرہ ڈر ہوئی نیند کتنی علی ہیں سارے کافر تلواراں پکڑ کے باہر کھڑے تھے علی کہندے نے کہ مینوں بہتری سکون دی نیند آئی کدی آئی جواب تے علی دے ولوں جواب کی اندر علی فرماتے اس واسطے مینوں سکون دی نیند آئی ہے کہ مصطفیٰ نے فرما دیتا سی کہ علی لوگاں نے صبح امانتاں واپس کر کے تے مدینے آ جائیں اور مصطفیٰ دے منہ نکل گیا سی مصطفیٰ دے منہ
نکل گیا کسی علی مانتا دے کے تے واپس صبح مدینے آ جائی. ہوں میں اس بات سے بڑی سکون دی نیند آئی ہے کہ جب مصطفیٰ نے کہہ دیتا نا کہ علی صبح مدینے آ جائی تے پوری دنیا دے کافر بھی اکٹھے ہو جاندے لیکن میرا مال بھی بھنگا نہیں سی کر سکتے اس واسطے کہ مصطفیٰ نے فرما دیا کہ علی صبح مدینے آ جائے. اس واسطے کہ اے او موئے قرآن کی دوما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. علی کہندے نے اے کیونکہ مصطفیٰ نے فرما دیتا سی علی سو اے مدینے آ جائی میں مدینے جانا ہی جانا سی جانا ہی جانا سی کیونکہ اے او موئے کہ تیرے منہ گل جڑی نکلے او تیرے تیرے منہ گل جڑی نکلے او تیرے جیڑ تو اشارہ کرے او ہوئی تقدیر. اے علی دا کیتا سی مصطفیٰ نے جو فرما دیتا ہے وہی ہونا ہے. عزیزاً من توجہ کریں اے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اے مولا علی میرے کریم آقا سید کونین دے بستر دے آرام فرمانے علی صبح مدینے آ جائیں. اے لوگاں نے ادھر پتا چلیا کہ علی نے مصطفیٰ نو چڑیا مانتا سی دیتیا نے علی نے واپس کرنیا نے انہوں نے خیال کیتا علی نو کی پتا ہے اسی مصطفیٰ نو کی دیتا ہے. اے لوگ کی سوچن لگ پئے اگر کسی نے شٹاکی سونا دیتا ہے تو کہنے لگا ہے کہ میں کہاں گا میں پایا دیتا ہے. یہ لوگاں نے کسی بندے نے آگے اے مولا علی نو دسیا سرکار اے کافر خیال کرنے نے فرمایا گھبراؤن دی لوڑ کوئی نہیں میں بھی اے مصطفیٰ دے اے مدرسے دا طالب علم اے گھبراؤن دی لوڑ کوئی نہیں. سرکار کیویں کی مطلب ہے تانوں کیویں پتا ہے اے فرمایا گھبراؤن دی لوڑ کوئی نہیں میں کہاں گا لائن بنا لو جنہ جنہ دیا مانتا نے لائن بنا لو ایک ایک بندہ آندا جائے. مولا علی فرما لگے جڑا بندہ آکے کہے گا اے میری امانت ہے میں کہاں گا لے لے. مولا علی فرما لگے اے مینوں کہن دی لوڑ کوئی نہیں امانت آپ ہی بول کے دسے گی میں اتنی مانتا بول پئی ہیں لیکن تہاڈی آواز بھی گھٹ ہے. مانتا بول پئی ہیں تسی پھر بھی اتنی محبت دے نال بہرحال میری کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی امانتا دے کے تے واپس آ جاؤ سو. مولا نے کرم اللہ وجہ الکریم امانتا واپس میری کریم آقا علیہ السلام جی کو کتنی شان کتنا مقام ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. بندہ کہنا جی دمادم مست کرن علی دا پہلا نمبر میں کہ نہیں تھوڑی جی تبدیلی کر دمادم مست کرن علی دا چوتھا نمبر علی دا اور پہلا نمبر نہیں چوتھا نمبر ہے. سیاگی صاحب بات دے لیکن چوتھے نمبر دے آ کے بندے دے پلے رہتا کچھ نہیں.
چوتھے نمبر تے آ کے اہجی پوزیشن تینی ہوندی نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ او بندے دے پلے رہندا کچھ نہیں تسی کی علی دا چوتھا نمبر میں کہ میں دسنا رہندا پلے کیوں نہیں او میں کہ میری بات سن او اللہ نے 1,24,000 کم و بیش اللہ نے نبی بھیجی مصطفیٰ دی واری آئی سارے تو باجو آ کے مصطفیٰ سب تو اللہ نے تو کہ چوتھے نمبر پہ آ کے کچھ رہی گا اللہ نے 4 آسمانی معتبر کتاباں بھیجیاں قرآن دائی چوتھا نمبر قرآن دائی چوتھا نمبر تے ایمان والا ہے تے پھر مان ہے کہ مصطفیٰ بھی آخر وچ آ کے سب تو اللہ نے تے قرآن بھی چوتھے نمبر پہ آ کے سب تو اللہ ہے ساڈا اہل سنت والجماعت عقیدہ ہے کہ پاویں کوئی پہلو آئے اور پاویں بعد جو آئے اور مصطفیٰ دے سارے یار ہی اللہ نے مصطفیٰ دے سارے یار ہی اللہ نے پاویں پہلے پاویں دوجے تے پاویں تیجے چوتھے اللہ اکبر میری کریم آقا علیہ السلام حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف فرمائے بندہ ایک دیہات بڑی مزیدار والی پہلے بھی کی سنی لیکن بڑی جن ایک معتبر بات ہے کرتے دل کرتا ہے کیونکہ آپ دی جی نشان ہے نا جی یہاں تے رمضان میں کوئی تھوڑا جا ٹائم ہے 10 گھنٹہ 21 رمضان دے حوالے میں یا پھر ایتے ہیں باقی سارا ٹائم نہیں ملتا سیدھی بات جی بیٹھے ایک بندہ دے ہاتھ چھوڑا آ کے کہنے جی میں نبی نو ملنا ہے میں نبی نو ملنا ہے مولا علی کرم اللہ جو کریم فرمان لگی مسجد میں تشریف فرمان سید کون ہے مسجد تشریف فرمان اچھا جی وہ چل لگا ہے فرمایا ٹھہر جائے ایک مسئلے دا دینوں پتا ہے جی کی مسئلہ ہے فرمایا ایک مسئلہ بھی میرے کو سنتا جا کیڑا مسئلہ ہے مسئلہ ہوئے ہوئے کہ جڑا نبی نو ملن واسطے آئے نا مصطفیٰ دی زیارت واسطے وہ مصطفیٰ دی زیارت ایک باری کرتی علی دی 2 باری کرے علی دی وہ حیران پریشان میں نبی نو ملن آیا کہ یہ میں کہا نوا مسئلہ میرے سامنے آ گیا کہ نبی نو ایک باری زیارت علی دی 2 باری زیارت اچھا جو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سرکار وہ سن کے دے میرے اکری ماقا دے کو چلا گیا وہ ہے بیٹھا ہے لیکن ظاہر بندے دے میں جو گل آ جائے تو چاہیے کتنے ہوتا ہے جتا کو ذہن کلیئر نہ ہو جائے وہ بیٹھا ہے میرے آقا دے کو حیران پریشان میرے آقا نے فرمایا کی گل کیوں حیران پریشان وہ کہ سرکار ہے گل لیکن نواں علی نے مسئلہ دسیا ہے کہ جڑا مصطفیٰ دی ایک بار آ کے زیارت کرے تو علی دی 2 باری کرے علی نے کیا جی آقا بلاؤ علی آ گیا علی تم اے گل کہی جی یا رسول اللہ میرے آقا علی تو غلام میں تیرا آقا ہے ایک گل تم کہی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا نے فرمایا علی تم گل کی علی کہنے یا رسول اللہ تاڑے فرما دی روشنی وچ میں کہی سید کونین نے فرمایا علی ایک گل تم کہی علی کہتے نے ایک باری کوئی مننے تے پاویں نہ مننے
کوئی مننے تے پاوے نہ مننے علی ہر گھر وچ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے جملہ کہ لوگی ہے نہیں مانتے، شاہ نہیں مانتے، ابھی ہے میری کریم آقا دی ازواج نہیں مانتے، میری کریم آقا دی اولاد نہیں مانتے، لوگی ہے میری کریم آقا دی میری کریم آقا نہیں مانتے، لوگی ہے جی رب نو بھی نہیں مانتے، لوگی ہر گھر دے موجود ہے۔ اس واسطے میں کہ کوئی مننے تے پاوے نہ مننے علی ہر گھر دے وچ موجود ہے۔ کس طرح سے علی تقریر ماشاءاللہ بڑی یہ وہ بڑا طریقہ سمجھاؤں گا یہ، لیکن ایک مسئلہ خراب ہے کہ کہ علی ہر گھر دے وچ موجود ہے کہ یہ سمجھ نہیں میں جب میری بات سنے مصطفیٰ نے فرمایا کہ القرآن و علی و علی مع القرآن، مصطفیٰ دا سونا فرمان کہ قرآن علی دے نال ہے تے علی قرآن دے نال ہے۔ میرے کریم آقا فرماندے نے قرآن تے علی کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ روز قیامت حوض کوثر دا جدوں میں جام پلاؤں گا کہ مینوں اکٹھے ملن گے، مینوں ملن گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ باسن مصطفیٰ فرماندے القرآن و علی مع القرآن، کسے کو پوچھ لے جا کے کوئی علامہ پوچھ رہا ہے کہ مصطفیٰ دا فرمان ہے کہ نہیں کہ قرآن علی دے نال، علی قرآن دے نال، اے مینوں کوئی مسلمانہ دا ایسا کر دکھا دے جتھے قرآن نہیں تے جتھے قرآن موجود ہے اوتھے علی بھی ہے، جتھے قرآن موجود ہے نہیں۔ سیاسی صاحب دیکھو نا، اللہ بھی مولا تے علی بھی مولا، یہ تے شرک نہیں ہوگا۔ اللہ بھی مولا تے علی بھی مولا، یہ تے شرک ہوگی۔ میں کہہ نہیں اے کیویں؟ میں کہ میری بات سن، اللہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ مولا ہے تے علی، میں کہ علی بھی مولا، یہ تے شرک ہے۔ میں کہ کیویں دی بات کرتے ہیں؟ میں کہ میری بات سن، تیری مسجد کے اندر کوئی تقریر کروا سے کوئی علامہ اندائی، کوئی شیخ الحدیث، کوئی شیخ القرآن، کوئی مولانا، اے تو اپنی مسجد وچ اعلان کی کرنا ہے؟ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، آج ہماری مسجد میں ایک بعد نماز عشاء ایک پروگرام ہو رہا ہے جس میں حضرت علامہ مولانا غور کری گل کر، کوئی تیرے کے ٹھہر نہیں سکتا، انہوں گل کر کی اعلان کرنا ہے، بڑے بڑے اشتہار چھوا کے کہنا ہے سڈی مسجد مولانا او مولانا او مولانا رہی۔ میں کہ کسے تھوڑے جے علم جانن والے نو تو مولانا کہہ دے، شرک نہیں ہوندا، علی دے کیوں شرک ہو جاندا ہے؟ کیوں جی؟ بڑی سادہ بات، حضرت علامہ مولانا فلاں 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 کہنے کے نہیں جی، اسی کہنے اپنے علماء کرام کہنے جی مولانا صاحب آؤ کیویں تشریف لے آئے، اشتہارات دے اعلانات دے حضرت علامہ مولانا ہے، اتھی کوئی شرک نہیں، علی دے نام دے شرک آ گئے۔ اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام خالق کائنات اپنی محبوب صلی اللہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں علی روز قیامت تیرے ہاتھ میں ڈنڈا ہوئے گا، تیرے ہاتھ میں ڈنڈا، یا رسول اللہ ڈنڈے دا کی میں ڈنڈے کی کرنا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا علی حوض کوثر جدوں میں جام پلاندا ہوں گا تو اتنے تو ہی ہوئے گا، ایک ہاتھ نہ جام پلاندا جائے گا اور دوسرے ہاتھ دے نال جڑے تیرے گستاخ نے منکر نے انہوں ڈنڈے نال پجاندا ہوئے گا۔ یہ مصطفیٰ دا فرمان ہے۔ تے میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں روز قیامت پل صراط بار تو بریک تلوار تو تیز ہے، بار تو بریک تلوار تو تیز ہے، لوکی لنگ دے ہون گے جدو درمیان وچ آ جائے گا،
اللہ رب العالمین دا حکم ہوئے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ انہاں نو روک لو انہاں کو سوال کیتا جائے گا رب العالمین فرشتے کہیں گے الہ العالمین بڑی مشکل دے نال اے پل صراط چڑھ کے ادھے رات آئے نے ہن روک انہاں نو کی پوچھنا چاہنا ہے پوچھنا چاہنا ہے اللہ رب العالمین فرمائے گا ان ولایتی علی نے انہوں پر سرا دے درمیان دے رو کے پوچھو اے میرے علی نو ولی مندے نے کہ نہیں مندے لیکن بات پوری کرنی چاہیے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنا متھا چومیا کہ سرکار نے فرمایا کہ ادھر تک کوئی پل صراط تو لگ نہیں سکتا جدوں تک علی ٹکٹ نہیں دے دے گا علی اور اتھے گل نہ رکھی گل پوری حدیث کے سنی تے پوری تے عمل کرنا ہے ایک بات سن کے تے مولا علی نے جناب سیدہ صدیق اکبر دا متھا چومیا صدیق تانوی مبارک ہوئے منو کدی مبارک منو مصطفیٰ نے فرمایا علی ٹکٹ اوہ دیوی جیتے دل ویچ ابو بکر دی محبت ہوئے اس واسطے سارے یاران دی محبت جڑی ہے ایمان دا حصہ ہے ایمان دا حصہ ہے اگر کتے کمی ہے تینتا مطلب مصطفیٰ دے محبت تو معیار ایمان نہیں بنایا تو مصطفیٰ دی محبت کو معیار ایمان بناوا کے پھر ایک کمی پیشی کیونکہ سارے مصطفیٰ دے یار اللہ نے اللہ رب العالمین